حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم میں سے پہلے جو امتی تھے انہیں جمعہ کے مبارک دن سے محروم کر دیا گیا۔ یہودی کے لیے شنیوار اور عیسائی کے لیے رویوار کا دن تھا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں لائے اور جمعے کا دن عنایت فرمایا، پھر ترتیب میں جمعہ، شنیوار اور رویوار کر دیا، اور اس طرح وہ قیامت کے ہمارے پیچھے ہوں گے، جبکہ ہم دنیا میں تمام امتیوں میں سے سب سے آخر میں آئے، لیکن قیامت کے دن ساری مخلوق میں سے سب سے پہلے ہمارا فیصلہ ہوگا۔ مسلم۔ آخرت میں زیادہ بھوکا کون ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی ڈکار کی آواز سنی، فرمایا، اپنی ڈکار کم کر، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیائی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلسل کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے بھی محروم ہوں گے۔ قیامت کا منظر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آخرت کے ہولناک حوالے کے متعلق تمہیں وہ سب معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے اور رونا بہت بڑھ جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے یا اس سے بھی کم کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند اور اس کے بدلے اس کا ایک گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جامع ترمذی 96 صحیح۔ حضرت علی نے فرمایا، ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھ، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کا ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جانے سے بہتر ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ چغلی اور غیبت کرنے والا انجام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میرے رب نے مجھے معراج کرائی تو میں ایسے لوگوں کے پاس گزرا کہ ان کے تانبے کے ناخن تھے اور وہ ان کے ذریعے اپنے چہرے اور سینے کو نوچ رہے تھے۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزت کے ساتھ کھیلتے تھے، یعنی چغلی اور غیبت کرنے والے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی چیز کون سی ہوگی؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور حسن اخلاق۔ راستے کی صفائی کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص پیدل کسی راستے پر جا رہا تھا، راستے میں اس نے کانٹے کی بھری ہوئی ایک ٹہنی دیکھی، اس نے وہ راستے سے ہٹا دی، اللہ تعالیٰ صرف اسی بات پر راضی ہو گیا اور اس کی مغفرت فرما دی۔ صحیح بخاری 65۔ تکلیف پر صبر کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کو جو تھکاوٹ، بیماری، غم، دکھ یا تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا جو اسے چبھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بخاری 5641۔ نہ لوٹانے کی نیت سے قرض لینا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں کا مال بطور قرض لیتا ہے اور اسے ادا کرنا چاہتا ہو تو اس کی طرف سے اللہ ادا فرما دیتا ہے، لیکن جو شخص لوگوں کا مال واپس نہ کرنے کے لیے ارادے سے لیتا ہے تو اللہ بھی اسے تباہ کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری 2387۔ اللہ اس بری صفات سے سب کی حفاظت فرما۔ سچی توبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے آسمان کے برابر گناہ کر لیا اور پھر
शर्मिंदा होकर तौबा कर ली तो अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल कर लेगा, लेकिन तौबा सच्ची होनी चाहिए। ऐसा ना हो सुबह तौबा की और रात में गुनाह, बल्कि पक्के इरादे से तौबा करे और कोशिश करे कि आइंदा हम गलत कामों से दूर रहें। मौला करीम हम सबको सच्ची तौबा और तौबा पर क़यामत